بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا۔ 8 احادیث الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج 9ویں حدیث ہم پڑھیں گے۔ 9ویں حدیث مبارکہ یہ ہے کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا، مطلب یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے بِوُضُوءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ، کامل وضو کے ساتھ، لِوَقْتِهَا یعنی ہر نماز کے لیے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہوا کہ تو نماز قائم کرے کامل وضو کے ساتھ اور ہر نماز کے وقت نیا وضو کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو۔ یعنی اگر پہلے سے وضو تھا پھر بھی کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا تھا تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن وضو موجود ہے، اس کے باوجود عشاء کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا یعنی دوبارہ سے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، نماز بہرحال مغرب والے وضو سے بھی ہو جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزوں کا ذکر آیا۔ ایک تو آیا ہے نماز قائم کرنے کا، لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ کامل وضو کے ساتھ۔ اب کامل وضو یہاں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں حدیث مبارکہ میں، سابغن کاملن۔ تو سابغن اور کاملن دونوں کا مفہوم ملا کر کیا بنتا ہے کہ کامل وضو کیا جائے۔ تو کامل وضو کیا کہلاتا ہے؟ جس میں وضو کے آداب کی اور اس کے مستحبات کی رعایت رکھی جائے۔ یعنی وضو کے فرائض تو بہرحال ضروری ہیں، اگر انسان وضو کے 4 فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر 4 فرائض مکمل کر لیتا ہے اور اس کے بعد سنتوں کا اہتمام ہے، یعنی کامل وضو کے اندر سنتوں کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور وضو کی سنتیں 13 ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کی سنتیں مکمل طور پر ادا نہیں کرتا، مطلب کچھ سنتیں ادا کیں اور کچھ چھوڑ دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وضو بہرحال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہر سنت کا باقاعدہ اہتمام کرے گا اور 13 سنتوں کی باقاعدگی سے جو ہے نا ادائیگی کرے گا، اہتمام کے ساتھ 13 سنتیں پوری کرے گا وضو کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں جو ہے اضافہ فرمائیں گے اور اس کی نماز زیادہ اونچے درجے کی ہوگی اور زیادہ قبولیت کے لائق ہوگی۔ نہ صرف سنتوں کا اہتمام ہے بلکہ وضو میں آداب اور مستحبات کی رعایت رکھنا بھی جو ہے نا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جتنا آداب کے ساتھ، جتنا مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، جتنا وضو کے متعلق جتنی یعنی چیزیں بیان کی گئی ہیں کتابوں کے اندر، جتنا ان سب کا انسان لحاظ رکھے گا اتنا ہی کامل درجے کا وضو ہوگا، اور جب ایسے وضو کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی واضح طور پر جو ہے نا فرق آئے گا، نماز میں بھی اس کے لحاظ سے خشوع و خضوع آئے گا، اور نماز میں اخلاص بھی اسی کے بقدر آئے گا، اور نماز میں جو ہے نا اللہ کی رضا کا جذبہ بھی اسی کے بقدر ہوگا، اور پھر وہ نماز ثواب کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے زیادہ قبولیت کے لائق ہوگی۔ یعنی اس کا قبول ہونا یا جلدی قبول ہونا، اس کے امکانات کافی حد تک بڑھ جائیں